ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی صلیبی موت کے تعلق سے ہم نے 3 حصوں میں اس تعلیم کو تقسیم کیا ہے، یعنی ہم نے کہا کہ ہم 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے سیکھیں گے۔ پہلے حصے میں صلیب سے پہلے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں، اور اس کے بعد صلیبی موت کے بارے میں، اور اس کے بعد جو صلیبی موت کے بعد کے واقعات ہیں ان کے بارے میں۔ خداوند یسوع مسیح مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 45ویں آیت کے مطابق لکھا ہے، ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بطیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ خداوند یسوع مسیح آیا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر دے۔ آدم اور حوا کو جب کپڑے پہنائے گئے، جب ان کو ڈھانپا گیا، تو اس وقت ہمیں احساس دلایا گیا کہ ہمارے گناہ کو ڈھانپے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قائن اور ہابل کی قربانی سے ہمیں احساس دلایا گیا کہ ساری قربانیاں قابل قبول نہیں، بلکہ وہ جس میں موت ہے۔ اس کے بعد ابراہیم اور اس کے بیٹے کے واقعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک بے گناہ کی خاطر کسی دوسرے کو جان دینا ہوگی، اور ایک سبسٹیٹیوٹ متبادل فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد فسح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو متبادل فراہم کیا جائے گا وہ بے گناہ ہونا ضرور ہے، یعنی اس میں کوئی داغ، کوئی دھبا نہ ہو، اور وہ بالکل بے گناہ ہو۔ اس کے بعد ہم نئے عہد نامے میں آ جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ 20 سے 40% جو اناجیل کا حصہ ہے وہ صرف اور صرف صلیب اور اس سے متعلقہ واقعات پر مختص ہے، یعنی 20 سے 40% حصے میں صرف صلیب اور اس سے متعلقہ واقعات لکھے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی صلیب کا پیغام جب دنیا تک پہنچتا ہے تو دنیا اس پر ریئیکٹ کیا کرتی ہے، کیا ریئیکشن دیتی ہے۔ جب صلیب کا پیغام دنیا تک پہنچایا جاتا ہے تو دنیا کیا ریئیکشن دیتی ہے، یہ اعمال کی کتاب ہے۔ اور خطوط میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس صلیب پر ایمان لے آتے ہیں، جو لوگ صلیب پر ایمان لے آتے ہیں، ان کو کیا مسئلے مسائل ہیں صلیب سے ریلیٹڈ، اور کس طرح سے ان کو اس سارے واقعے کو سمجھنا ہے۔ ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، صلیب کے مقصد کو سمجھانے کے لیے، صلیب کے مطلب کو سمجھانے کے لیے، اور اس سے ریلیٹڈ ساری باتوں کے لیے یہ خطوط لکھے گئے۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا جو برہ ہے وہ کس طرح ایک بادشاہت کو قائم کرتا ہے۔ جو پیدائش میں جانور ذبح کیے گئے وہاں سے لے کر مکاشفہ تک جو ازلی ابدی برہ ہے، ہم صلیب کو دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو، ہر جگہ صلیب کو دیکھتے ہیں۔ صلیبی موت کہانی کا آخر نہیں تھی، بلکہ یہ کہانی کا تھیم تھی۔ یعنی کوئی صلیبی موت کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح اچھا اور نیک کام کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا لیکن اس کو موت سہنا پڑ گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ آیا ہی مرنے کے لیے تھا، وہ اس دنیا میں آیا ہی آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی جان دینے کو تھا۔ ہم ہر جگہ صلیب اور اس کے پیغام کو دیکھتے ہیں، اور ہم نے ڈیٹیل میں اس پر کافی گفتگو بھی کی ہے کہ کس طرح یہ پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے اور ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اسی لیے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تاکہ ہم دنیا کو بھی بتا سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں کہ صلیب بے وقوفی نہیں بلکہ نجات کا پیغام ہے۔ اب آئیے متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کو دیکھتے ہیں آج کے کلام کے لیے۔ 17ویں آیت سے پڑھیں گے ہم۔
اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ یہ 3 آیتیں بظاہر بہت سمپل سی ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ گہری باتیں پائی جاتی ہیں جن کو ابھی ہم دیکھیں گے۔ یہودی کیلنڈر پر اگر ہم غور کریں تو یہودیوں کی بہت ساری عیدیں تھیں جن کا ذکر احبار کی کتاب کے 23ویں باب میں آیا ہے، یعنی عید پینتیکوست جس کو ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بیسیکلی اس لیے منائی جاتی تھی تاکہ خدا کی شکر گزاری کی جا سکے کہ جو کچھ بھی ہمیں پرووائیڈ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، اور کس کے ذریعے کرتا ہے؟ فصلوں کے ذریعے، زمین کے ذریعے۔ اپنی فصلوں کی شکر گزاری، زمین سے ہونے والے اناج کی شکر گزاری کے لیے عید پینتیکوست منائی جاتی تھی، اور عید پینتیکوست عید فسح سے 50 دن کے بعد منائی جاتی تھی۔ اس کے بعد سپتمبر کے آلموسٹ مہینے میں، یعنی 7ویں مہینے میں، یہودی کیلنڈر کے 7ویں مہینے میں 1 تاریخ کو نئے سال کی عید منائی جاتی تھی۔ اب 7ویں مہینے کی 1 تاریخ کو نئے سال کی عید کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 کیلنڈر تھے، ایک ببلیکل اور ایک سول، تو ان کا فرق ہم کبھی بعد میں دیکھیں گے۔ 1 تاریخ کو نئے سال کی عید منائی جاتی تھی، 10ویں تاریخ کو یوم کفارہ منایا جاتا تھا، جس میں سردار کاہن سال میں 1 مرتبہ خون پاک ترین مقام میں لے جایا کرتا تھا۔ اور 10ویں کے بعد پھر 15 سے 21 تک اگلے 7 دن عید خیام منائی جاتی تھی۔ عید خیام بیسیکلی جھونپڑیوں کی عید تھی، یعنی جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو انہوں نے 40 سال جھونپڑیوں میں رہائش اختیار کی تھی۔ اس بات کو یاد رکھنے کے لیے، اس بات کو اپنے بچوں کو بتانے کے لیے وہ جھونپڑوں کی عید منایا کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنا کر ان میں ہی رہا کرتے تھے ان 7 دنوں میں۔ لیکن جو سب سے اہم عید تھی وہ عید فسح تھی، جو کہ نسان کے مہینے، یعنی جو یہودی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اس کی 14ویں تاریخ کو منائی جاتی تھی۔ 14ویں تاریخ کو کی شام کو فسح کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اور بیسیکلی عید فسح ایک قربانی کا نام تھا، یعنی ایک ایونٹ تھا، فسح کو صرف قربان کیا جاتا تھا۔ اور بالکل فسح کے اگلے 7 دن جو تھے وہ عید فطیر کے تھے۔ عید فطیر کا مطلب ہے بے خمیری روٹی کی عید، یعنی جب وہ مصر سے نکلے تھے، بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھ کوئی خمیر نہیں لیا۔ خمیر عصر کو ظاہر کرتا ہے، کلام مقدس میں خمیر کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں معنی موجود ہیں، لیکن یہ بیسیکلی انفلوئنس کو ظاہر کرتا ہے، اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ جب خدا نے کہا کہ جب تم پرانی زندگی چھوڑ کر نئی زندگی میں آ چکے ہو، پرانی زندگی کو ختم کر چکے ہو، نئی کو شروع کر چکے ہو، تو پرانی زندگی کا ذرا برابر بھی کوئی حصہ، کوئی چیز تمہاری نئی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جب ایماندار یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کا نئی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح خدا نے ان کو کہا کہ وہاں سے تم نے کوئی خمیر ساتھ نہیں لے جانا۔ اور خمیر آپ کو پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آٹے میں اگر اس میں خمیر ہے اور آپ تھوڑا سا بھی حصہ لے کے نئے آٹے میں ڈال دیں گے تو وہ سارا خمیر ہو جائے گا، یعنی اس کا اتنا اثر ہوگا۔ خدا نے کہا تھا کہ تم نے وہاں سے کوئی خمیر نہیں لینا، مطلب یہ تھا، یہ علامتی طور پر تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا اب جو آپ پچھلی زندگی میں کرتے تھے۔ اس بات کی یاد دہانی کے لیے خدا نے ان کو ایک عید دی تھی جو کہ بے خمیری روٹی کی عید، یا جسے عید فطیر کہا جاتا تھا۔ یہ 7 دن چلتی تھی، اور یہ عید شام سے، ابھی ہم آگے جا کر دنوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، اس لیے جو عید فسح ہے یہ، اس کے لیے خروج کی کتاب کے 12ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو
کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے. کب لے؟ 10ویں دن. اور یسوع مسیح کے زمانے تک یہ رواج جو تھا یہ جاری تھا کہ 10ویں دن یعنی نسان کی 10 تاریخ کو وہ برے کو سلیکٹ کر لیتے تھے اور اگلے 4 دن وہ اس کو اپنے گھر میں رکھتے تھے تاکہ ان کو تھوڑی سی اس سے محبت پیدا ہو جائے. یہ آپ آس پاس بھی اس طرح کا ماحول دیکھ سکتے ہیں. وہ کچھ دن پہلے خریدا کرتے تھے 10 تاریخ کو اور اس سے انہیں اس برے سے محبت ہو جاتی تھی اور جب وہ اس کو قربان کرتے تھے تو انہیں اس گناہ کا احساس ہوتا تھا کہ ان کے گناہ کی خاطر کسی معصوم کی جان جا رہی ہے. سو اس لیے خدا نے کہا تھا کہ تم 10 تاریخ کو اس کو سلیکٹ کرو اور اس کو اپنے پاس رکھو اور 14 تاریخ کو اس کو قربان کیا جاتا تھا تاکہ تھوڑے دنوں کے لیے ہی صحیح لیکن ان کو اس محبت کا احساس ہو کہ کسی بے گناہ کی جان ان کے گناہ کی وجہ سے جا رہی ہے. سو وہ 14 تاریخ کی شام کو اس برے کو قربان کیا کرتے تھے. اب یسوع مسیح کے زمانے میں جوسیفس تاریخ دان لکھتا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ برے جو ہیں وہ قربان کیے جاتے تھے. 2.5 لاکھ. اور چونکہ جو فسح کا برہ ہے اس کو آپ نے مکمل طور پر کھانا ہے, صبح تک اس کا ایک نشان بھی نہیں چھوڑنا, اس کو مکمل طور پر آپ نے کھا لینا ہے. خدا نے یہی حکم دیا تھا کہ صبح تک اس میں سے کچھ بھی نہیں بچنا چاہیے. سو کم از کم 10 لوگ وہ لیتے تھے تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے. 2 لوگ قربانی کریں گے تو وہ ختم نہیں کر پائیں گے, 4 لوگ کریں گے, 5 لوگ کریں گے تو وہ بھی شاید اس کو پورا نہیں کھا پائیں گے, وہ ویسٹ کریں گے, ضائع کریں گے. سو وہ کم از کم 10 لوگ لیتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 20 لوگ, یعنی اگر کوئی کم کھانے والے ہیں تو وہ 20 لوگ, تاکہ اس کو مکمل طور پر کھایا جا سکے. اگر آپ 10 کا بھی اندازہ لگائیں کہ ایک برے کے پیچھے 10 لوگ تھے کھانے والے تو 2.5 لاکھ بروں کا مطلب یہ ہے کہ 25 لاکھ لوگ آلموسٹ وہاں پر موجود ہوتے تھے عید فسح پہ, جو کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایگزیجریشن ہے, یہ نمبر تھوڑا بڑھا چڑھا کر جوسیفس نے بیان کیا ہے, لیکن بہرحال تاریخ میں ایسے ہی لکھا ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ میں فسح کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2 گھنٹوں کے پیریڈ میں اس کو قربان کرنا ہوتا تھا. یعنی آپ نے جس دن فسح قربان کرنی ہے تو اس کو 2 گھنٹوں کے اندر اندر قربان کرنا ہے, 3 سے لے کے 5 بجے تک, 3 سے لے کے 5 بجے تک. اور کیونکہ جو شریعت میں اس کے تعلق سے حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ شام کو اس کو قربان کرو, اور جو عبرانی زبان ہے اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 2 شاموں کے درمیان. تو یہودی 2 شامیں سمجھتے تھے, ایک ارلی ایوننگ یعنی پہلی شام اور ایک دوسری شام. پہلی شام کتنے بجے ہوتی تھی؟ 3 بجے, اور دوسری 5 بجے. سو 3 سے 5 کے درمیان وہ اس کو ذبح کرتے تھے اور بعد میں اس کو تیار کرتے تھے اور پھر اس کو روسٹ کرتے تھے اور رات کے وقت اس کو کھاتے تھے اور صبح تک کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے. اب یہ جو عید فسح ہے, یسوع مسیح کو جب صلیب دیا گیا تو یہ جمعے کے روز عید فسح اس دن آئی تھی. جمعے کے روز تاریخی طور پر 2 سال ایسے ہیں جب عید فسح جمعے کو آئی, اور پہلا تھا سن 30 اور دوسرا ہے سن 33. یہ 2 سال ایسے ہیں جب عید فسح جمعے کے روز آئی. جب آپ ایک ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں, جس طرح ہمارا 25 دسمبر ہے وہ فکس ہے, تو کبھی وہ منگل کو آ جاتا ہے, کبھی وہ بدھ کو آ جاتا ہے, کبھی اتوار کو آ جاتا ہے. جب آپ ڈیٹ فکس کریں گے تو دن فرق ہوگا ہمیشہ, اور جب آپ دن فکس کریں گے تو ڈیٹ فرق ہوگی. اگر آپ چاند کے یا کسی بھی حساب سے فرق کریں گے تو یہودیوں کو کیونکہ یہ فکس کیا گیا تھا کہ 14 تاریخ کو ہی عید فسح منائی جائے گی, تو اب دن ہمیشہ فرق ہو سکتا ہے. تو کبھی یہ جمعے کو, کبھی جمعرات کو, کبھی کسی بھی دن یہ آ سکتی تھی. لیکن سن 30 اور 33 2 سال ایسے تھے جس دن یہ عید جمعے کے روز آئی تھی. آئیے کچھ حوالے سے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں. مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب 42ویں آیت, میں تھوڑا سا سپیڈ میں پڑھوں گا. جب شام ہو گئی, آپ کو نوٹس ملیں گے اس میں سارے حوالے لکھے ہوں گے.
سو آپ نہ بھی اگر نوٹ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے. وہ فسح کو بیان کر رہا ہے مرکز, اور کیا کہہ رہا ہے کہ جب تیاری کا دن تھا. اب ہوتا کیا تھا, یہودیوں کے نزدیک دنوں کے نام نہیں تھے کہ یہ سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, بلکہ وہ سارے دنوں کو سبت سے کاؤنٹ کرتے تھے. سبت کے بعد پہلا دن, سبت کے بعد دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھا دن, اور پھر تیاری کا دن. تیاری کا دن کون سا تھا؟ جمعے کا. جمعے کے دن کا نام ہی تیاری کا دن تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سبت کو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے, انہیں منع کیا گیا تھا کہ کوئی خادمانہ کام وہ نہیں کر سکتے. سو سبت کے دن جو کوکنگ کرنی ہے, جو اپنے باقی کام کرنے ہیں, وہ کب کرتے تھے؟ اس سے ایک دن پہلے کرتے تھے, جمعے کو کرتے تھے. اور جمعے کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈبل کام کرتے تھے تاکہ وہ مکمل طور پر ہفتے کے دن کی یعنی سبت کے دن کی تیاری کر سکے اور سبت کے دن انہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے. سو اس کو تیاری کا دن ہی کہا جاتا تھا, یعنی جمعے کے لیے لفظ ہی تیاری کا دن استعمال کیا جاتا تھا, اور یہ بہت کامن تھا. اگر میں یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور 14ویں آیت کو پڑھوں تو لکھا ہے, یہ فسح کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا. پھر اس نے یہودیوں سے کہا, دیکھو یہ تمہارا بادشاہ. یعنی پلاطس کے پاس یسوع مسیح کو پیش کیا گیا ہے, اور ٹائمنگ کو کیا بتا رہا ہے کہ یہ فسح کی تیاری کا دن. بیسیکلی یہ فسح کی تیاری کا دن نہیں, عید فسح کا دن اور تیاری کا دن تھا. عید فسح کا دن اور تیاری کا دن تھا, اور فسح کی تیاری بھی اسی روز ہی کی جاتی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو قربانی کرنا ہوتی تھی, 3 سے لے کر 5 بجے تک, اور اس کے بعد آپ کو فسح کو تیار کرنا ہوتا تھا. سو یسوع مسیح, ایک اور حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یوحنا 19 باب کی 31ویں آیت, یہاں لکھا ہے, چونکہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں. یہ ایک اور ریفرنس ہے جہاں پر اس کو پھر تیاری کا دن کہا گیا ہے. عید فسح والے دن یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا, اور چونکہ آگے سبت ہے تو اس سے پہلا دن کیا ہوا؟ تیاری کا دن ہوا. تو پھر لکھا ہے کہ تیاری کا دن تھا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یار جو بھی تیاری کرنی ہے آج ہی کرنی ہے, کل ہم کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے. سو ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں تاکہ یہ جلد مر جائیں, اور جب مر جائیں گے تو ہم انہیں صلیب سے اتار لیں گے اور ان کو پھینک دیں گے. دفناتے نہیں تھے صلیب والوں کو, وہ جس کو صلیب دی جاتی تھی. اور پھر یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 42ویں آیت میں لکھا ہے, پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی. چوتھی بار پھر لکھا ہے کہ تیاری کے دن کے باعث. بار بار اس لفظ کو لکھنے کا, بار بار اس ریفرنس کو لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمعے کا روز تھا, یہ تیاری کا دن تھا, یہ کوئی بدھ نہیں تھا, یہ جمعرات نہیں تھی, اور نہ یہ ہفتہ تھا, کیونکہ کسی بھی اور دن کو تیاری کا دن نہیں کہا جاتا تھا. صرف اور صرف جمعے کو, سبت سے ایک دن پہلے جو دن آتا ہے جمعہ, اس کو تیاری کا دن کہا جاتا تھا. اور یہ سبت آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو ایک خاص سبت کہا گیا ہے. خاص سبت میں نے تھوڑی دیر پہلے عیدوں کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں بہت ساری عیدیں تھیں, نئے سال کی, خیموں کی عید, عید فطیر. جب بھی کوئی عید کسی سبت کے دن آتی تھی, عید کا پہلا اور آخری دن سبت کنسیڈر کیا جاتا تھا. آپ جب عید فسح کے تعلق سے پڑھیں گے تو خدا نے کہا کہ اس کے پہلے دن بھی کوئی خادمانہ کام نہیں کرنا اور آخری دن بھی کوئی خادمانہ کام نہیں کرنا. یعنی عید کا پہلا دن اور آخری دن یہ دونوں سبت سمجھے جائیں گے, چاہے وہ کسی بھی دن آئیں. منگل کو آتے ہیں, اتوار کو آتے ہیں, کسی بھی دن آتے ہیں, ہفتے کا پہلا اور آخری دن سبت سمجھا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی عید کسی ایسی تاریخ میں آتی ہے کہ اس کا پہلا دن آپ کے سبت والے دن آتا ہے تو ڈبل ہو گیا نا, ڈبل ہو گیا سلسلہ. یعنی فسح سے اگلے دن عید فطیر کا پہلا دن ہے, اور اگر فسح جمعے کو ہے تو عید فطیر کا پہلا دن کون سا ہے؟ ہفتہ. تو ہفتے کا دن کیا ہوگا؟
سبت کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن ہفتہ تو پہلے ہی سبت ہے. تو جب دو سبت ملتے ہیں تو اس کو خاص سبت کہا جاتا ہے. یہ ایک اور ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے وہ جمعے کے روز ہی ہوئی تھی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایک خاص سبت تھا. اور لوگ بہت ساری بحث کرتے ہیں اس خاص سبت کو لے کے، لیکن یہ بڑا آسان ہے. اگر آپ یہودی لٹریچر کو دیکھیں، یہودی سورسز کو دیکھیں، تو آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ جب بھی عید کا پہلا یا آخری دن آئے گا تو وہ سبت کنسیڈر کیا جائے گا. اور وہ اگر کسی سبت والے دن ہی آ جاتا ہے تو چونکہ 2 دفعہ ہو گیا سبت، تو اس کو خاص سبت کہا جاتا تھا. اب جو عید فصح تھی، خروج کی کتاب کے 12ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، یعنی 10 کو سلیکٹ کر کے، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے. اور وہ پھر آگے 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں. اب جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اسی دن یعنی فصح کے دن ہی قربانی کرنا ضرور تھا، اور اسی رات اس کو کھانا بھی ضرور تھا. اور اگلے دن سے آپ کی عید فطیر یعنی بے خمیری روٹی کی عید شروع ہو جاتی ہے. اب تھوڑا سا غور کیجئے گا، دنوں کے تعلق سے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں، میں آپ کو جو ہم نے ٹیکسٹ پڑھا تھا متی کی انجیل، اس کی 17ویں اور 18ویں آیت 26ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے. اب یسوع مسیح چونکہ فصح کھانے جا رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو اس تیاری کے لیے وہ شاگردوں کو بھیجتے ہیں، 2 شاگردوں کو بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ وہ بالا خانہ یا وہ جگہ کہاں ہے جہاں پر سارے شاگرد یسوع مسیح سمیت، یعنی کم از کم 12 وہ تھے اور یسوع مسیح، یہ سارے لوگ، اور شاید گھر والے بھی ہوں، مطلب آس پاس تو ہوں گے ضرور، یہ زیادہ سارے لوگ وہاں پر عید فصح کو کھا سکے. سو ایک بڑی جگہ چاہیے تھی. سو یسوع مسیح ایک نشانی دیتے ہیں کہ تم جانا اور ایک شخص کو دیکھو گے. مرکز ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا آسانی فراہم کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس کو تم نے ہاتھ میں پانی کا گھڑا لیے ہوئے دیکھو، اس کے پیچھے جانا. اب پانی کا گھڑا جو ہے یہ کتنی بڑی ہیلپ ہے، یعنی آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں 10 15 20 لاکھ لوگ یروشلم میں موجود ہیں، تو کیا ایک ایسے شخص کو ڈھونڈنا آسان ہے جو پانی کا گھڑا لیے ہوئے؟ لیکن شاید اتنا مشکل بھی نہیں تھا، اس لیے کیونکہ پانی کا گھڑا کون اٹھایا کرتا تھا؟ عورتیں اٹھاتی تھی. تو اگر آپ کسی مرد کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، جو کہ بہت کم ہوگا کہ کوئی مرد آپ کو پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، کیونکہ یہ عورتوں کا کام تھا، عورتیں ہی پانی اٹھاتی تھی، پانی کے گھڑے کو عورتیں اٹھاتی تھی. لیکن اگر کسی مرد نے اٹھایا ہوا ہے تو اس کے 2 ہی مطلب ہیں، یا تو وہ کسی کا غلام ہے اور اس نے وہ پانی اٹھایا ہوا ہے، یا وہ اسینی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اسینی ایک فرقہ تھا جن کا عورتوں سے کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، اور وہ اپنے سارے کام خود ہی کرتے تھے اس طرح کے. خیر یہ اندازے ہیں اور مختلف قسم کے اندازے لوگ لگاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ شخص کون تھا. وہ 2 شاگرد جاتے ہیں، پطرس اور یوحنا، یسوع مسیح کے سب سے قریبی شخص. اب یسوع مسیح نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کے گھر میں جاؤ اور جا کر فصح کو تیار کرو؟ کیوں نہیں کہا؟ آپ کیا ویسے اس پہ اندازہ لگاتے ہیں؟ متی کی انجیل کے 26ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، یہ یہودا اسکریوتی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا. جب لازر کے گھر پر یہ سارے لوگ موجود تھے اور وہ عطر یسوع مسیح پر ڈالا گیا، اور یہودا اسکریوتی نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ جتنے پیسے میں بٹور سکتا ہوں میں بٹور لوں، یہ 300 دینار بھی اگر مجھے مل جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. لیکن وہ غصے میں آ گیا، باقی شاگرد بھی غصے میں آ گئے کہ یہ کیوں کر ضائع کیا گیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا. سو یہودا اسکریوتی نے اب ٹھان لیا تھا
کہ میں نے جتنا وقت ضائع کرنا تھا کر لیا، میں نے 3 سال زندگی کے ضائع کر دیے اس شخص کے پیچھے، اور اس نے کسی بادشاہی کو قائم نہیں کیا۔ میں تو سوچتا تھا کہ یہ بادشاہی قائم کرے گا اور ہمیں اس بادشاہی میں پوزیشنز ملیں گی، لیکن یہ تو کسی روحانی بادشاہی کی بات کرتا ہے، یہ تو کسی نہ دکھنے والی بادشاہی کی بات کرتا ہے، یہ تو حلیمی کی، فروتنی کی بات کرتا ہے، یہ تو اس ٹوٹ ٹپے کی، اس جلال کی، اس شان و شوکت کی بات ہی نہیں کرتا، اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی بات ہی نہیں کرتا۔ ہمیں اس طرح کا بادشاہ قبول نہیں ہے۔ سو یہودا اسکریوتی نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا میں اس کو پکڑوا دوں گا، لیکن اس کو موقع مل ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ بیتنیہ دور تھا، وہاں وہ پکڑوا نہیں سکتا تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے، اور یروشلم میں جب یسوع آتا تھا تو اس کے آس پاس اتنے لوگ موجود ہوتے تھے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اب یہودا اسکریوتی کے پاس بڑا ایک اچھا چانس تھا، بڑا ایک اچھا موقع تھا کہ وہ یسوع مسیح کو پکڑوائے، اور وہ کون سا موقع تھا؟ جب عید فصح کا کھانا کھائیں گے۔ اس کو تھا کہ جب ہم عید فصح کا کھانا کھائیں گے تو اس وقت یسوع مسیح ایک الگ جگہ پر ہوگا، صرف شاگردوں کے ساتھ ہوگا، تو وہ ایک بہترین موقع ہے کہ میں سردار کاہنوں کو جا کر کہوں گا کہ اس کو آ کے پکڑ لو۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ جب سردار کاہنوں نے اس بات کو ٹھانا کہ وہ یسوع مسیح کو قتل کر دیں گے، تو یہ بات چونکہ مشہور ہو چکی تھی، یہودا اسکریوتی خود گیا تھا۔ سردار کاہن یہودا کے پیچھے نہیں تھے آئے کہ آ کر تم ہمیں بتاؤ کہ وہ ہم اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں۔ یہودا اسکریوتی نے یہ سٹیپ خود سے لیا تھا، وہ خود سے جا گیا تھا تاکہ یسوع مسیح کو پکڑوا سکے۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھا، لیکن یسوع مسیح نے اس کو موقع نہیں دیا۔ کیوں موقع نہیں دیا؟ کیونکہ یسوع مسیح چاہتے تھے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ میری آرزو تھی کہ آخری فصح جو ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ کھاؤں۔ یہ یسوع مسیح کی آرزو تھی، یسوع مسیح کی خواہش تھی۔ 22ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ یہ یسوع مسیح کی آرزو تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کو کھائے۔ یہ یسوع مسیح کی آرزو تھی کہ وہ ان کے ساتھ وقت گزارے، ان کو بہت ساری باتیں بتائے، ان کے لیے دعا کرے۔ یوحنا کی کتاب، یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں اور ان سب کے لیے دعا کی جو اس کے بعد بھی اس پر ایمان لائیں گے۔ سو یسوع مسیح کی آرزو تھی کہ وہ اس فصح کو کھائے، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اسی فصح کو اپنے خون اور گوشت کی رسم میں، پاک شراکت میں تبدیل کرنا تھا، یعنی فصح کو ختم کرنا تھا اور پاک شراکت کو شروع کرنا تھا۔ سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اب سے وہ ہمیں اپنے خون اور گوشت میں شامل ہونے کے لیے بلائے گا، پکارے گا، ایک رسم دے گا۔ سو اس کے اجرا کے لیے، اس کو شروع کرنے کے لیے یہ فصح کھانا بہت ضروری تھا۔ اور اگر یہودا اسکریوتی کو پتا چل جاتا کہ یسوع مسیح کہاں فصح کھانے والے ہیں، تو وہ چپکے سے جا کر شاگردوں کو، فقیہوں اور فریسیوں کو بتاتا کہ وہ فلاں فلاں گھر میں ہے۔ سو یسوع مسیح بتاتے ہی نہیں ہے، وہ شاگردوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ نشانی ہے، میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ سو یہودا کو بالکل بھی کوئی پتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اور چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا ان دنوں میں، صرف 2 لوگوں کی اجازت تھی جو ہیکل میں جا سکتے تھے اپنے برے کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ برے قربان کیے جاتے تھے، صرف ہیکل میں کیے جا سکتے تھے، اور صرف 2 گھنٹے کے اندر قربان کرنے ہیں۔ تو جس طرح آج ہسپتالوں میں لوگ جانے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی اٹینڈنٹ ہو، تو اس وقت بھی 2 ہی لوگوں کو ساتھ جانے دیا جاتا تھا۔ وہ جائیں قربانی کے بعد اس کو واپس لے آئے اپنے گوشت کو، اور آ کر اس کو تیار کر سکے۔ سو یہ دونوں کام پطرس اور یوحنا کریں گے، اور وہ سارا دن اسی کام میں لگے رہیں گے، اور شام تک اس کو تیار کر لیں گے۔ شام کو یسوع مسیح اپنے شاگردوں سمیت اس گھر میں جائیں گے، اور یہودا اسکریوتی کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ اس گھر میں ہم نے فصح کو کھانا ہے۔ اب اس کے پاس موقع تھا ہی نہیں۔ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے یسوع مسیح اس کو ان ماسک کرتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو تو کرتا ہے جلد کر لے، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے اور پھر انفارمیشن دیتا ہے، پھر باغ گتسمنی میں لے کر جاتا ہے۔ اس ساری گفتگو کو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی تک یہودا اسکریوتی کو بالکل بھی پتا نہیں چلا کہ ہم کہاں فصح کھانے والے ہیں۔ مرکز کی انجیل کے 14ویں باب کی 12ویں، 14ویں اور 16ویں آیت میں اسے فصح کا کھانا کہا گیا ہے۔ اسی طرح لوکا کی انجیل کے 22ویں باب کی 7ویں،
8वीं 11वीं और 12वीं आयत में इसे फसह का खाना कहा गया है, और मत्ती की इंजील के 26वें बाब की 17, 18, 19 आयत में भी इसे फसह का खाना कहा गया है। लेकिन एक यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर यीशु मसीह, अगर फसह जुमे को है, अब थोड़ा सा आपने गौर करना है इस बात को समझने के लिए, फुल दिमाग की बत्तियां ऑन कर लें। अगर ईद फसह जुमे को है तो यीशु मसीह ने तो जुमेरात को खाना खाया है, ठीक है। ईद फसह अगर जुमे को कुर्बान की जाएगी, जुमे के दिन में, तो यीशु मसीह ने कब खाना खाया है? जुमेरात की रात को। और वो कुर्बान कब किया गया? जुमेरात के दिन को। यानी जुमेरात के दिन को शागिर्दों ने फसह को कुर्बान किया और रात को खाया, और जुमे की सुबह तक उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन जो ईद फसह है, जो हम कहते हैं कि वो तो जुमे के रोज थी, और कुर्बानी कब की गई? जुमे के रोज, क्योंकि आगे तो हफ्ता था। अभी हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि ईद फसह तो जुमे के रोज थी। तो जो यीशु मसीह ने कुर्बानी की, उस शागिर्दों ने कुर्बानी की और उन लोगों ने खाना खाया, ये कौन सा खाना है? ये, इस पर बहुत सारी बहस की जाती रही है और आज भी इस पर एतराज उठाया जाता है। मैं इसके लिए एक आयत भी पढ़ूंगा, यूहन्ना की इंजील के 18वें बाब की 28वीं आयत। फिर वो यीशु को कायफा के पास से किले को ले गए, और सुबह का वक्त था, जुमे की सुबह का, और वो खुद किले में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसह खा सके। पिलातुस के किले में वो नहीं जाते सुबह के वक्त ताकि फसह खा सके। कौन सी फसह उन्होंने खानी है? जो दोपहर को कुर्बान करनी है और रात को खानी है, क्योंकि पिछली फसह तो वो खा ही नहीं सकते ना इस टाइम, वो तो रात से पहले पहले आपने खत्म करनी है। तो इसका मतलब ये उस फसह का जिक्र नहीं कर रहे। और इस बात को, इन दोनों आयतों को लेकर बहुत सारे एतराज भी उठाए जाते हैं कि ये बातें आपस में मिलती नहीं है। यानी मत्ती, मरकुस और लूका का बयान और है कि ये फसह का खाना था, और यूहन्ना कहता है कि यहूदियों ने अभी फसह का खाना नहीं खाया था। सो मैं आपको बताता हूं कि ये हुआ किस तरह से। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने एक प्राइवेट फसह खाई थी, जो कि हो नहीं सकता, आप प्राइवेट फसह नहीं खा सकते। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक आम खाना था जिसको लास्ट सपर भी बोलते हैं। ये फसह नहीं थी ये, बल्कि एक आम खाना था। सो ये आम खाना इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसको बार बार फसह कहा गया है। तीनों इंजीलों में बार बार फसह कहा गया है, और यीशु मसीह ने बार बार कहा कि हम शहर में इसका इंतजाम करें। वो क्यों? क्योंकि रिवायत के मुताबिक आप शहर के इलाके से बाहर फसह नहीं खा सकते थे, और शहर में क्या थी? जगह कम थी। सो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती थी, आपको इंतजाम करना पड़ता था। वरना तो ये बैतनिया में भी फसह खा सकते थे, लेकिन फसह के लिए आपको शहर की हदूद के अंदर होना जरूर था। सो चूंकि ये इस बात पर जोर दिया गया कि शहर के अंदर हो, इसलिए भी ये आम खाना नहीं था। और जो रिक्लाइनिंग की बात, मेज पर बैठकर खाने के ताल्लुक से बात की गई है, वो भी आम खानों के ताल्लुक से नहीं कहा जाता था, बल्कि खास जब कोई फीस्ट, जब कोई जश्न, जब कोई ईद होती थी, तो तब वो इस तरह से बैठ के खाया करते थे। जो रोटी तोड़ते थे वो खाने के आगाज में होता था, लेकिन यहां पर रोटी दरमियान में तोड़ी गई है, जो कि सिर्फ ईदों पर होता था। आम खाने में रोटी शुरू में तोड़ी जाती थी। हम इसको आगे जाकर तफसील में देखेंगे। जो रेड वाइन का इस्तेमाल है, ये भी आम खानों में नहीं होता था। फिर उन्होंने एक गीत भी गाया है, वो भी आम खाने में, आम बैठक में नहीं गाया जाता था। और फिर यहूदा इस्करियोती वहां से चला गया और शागिर्दों को लगा कि ये गरीबों को पैसे देने गया है, तो ये भी आम खानों में नहीं था होता। ये भी ईद फसह में होता था कि वो बाद में गरीबों को पैसे दिया करते थे। सो बहुत सारी बातें हैं जो इसको एक आम खाने से जुदा करती हैं, एक खास खाना बनाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बाइबल मुकद्दस में जब भी ईदों का जिक्र किया गया है, खास त्योहारों का जिक्र किया गया है, तो उनके ताल्लुक से कहा गया है कि वो शाम से शाम तक होंगी। यानी दिन कैसे काउंट किया जाएगा? हमारा दिन कहां से काउंट किया जाता है? रात 12 बजे से। जैसे ही 12 बजते हैं हम कहते हैं कि अगला दिन शुरू हो गया है, लेकिन यहूदियों के यहां ऐसा नहीं था। वहां दिनों को गिनने के 2 निजाम राइज थे।
بڑے ہی غور سے سنیے گا، یہی ساری بات ہے. وہاں دنوں کو گننے کے دو نظام رائج تھے. پہلا نظام کیا تھا؟ سن سیٹ ٹو سن سیٹ، یعنی شام سے لے کے اگلی شام تک. پہلے شام آئے گی، پھر دن آئے گا، اور ایک دن مکمل ہو جائے گا. اور کریشن میں بھی آپ اسی طرح سے دیکھتے ہیں، پہلے رات ہوئی، پھر دن ہوا، پھر پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن. سو یہودیوں کے نزدیک پہلا نظام کاؤنٹنگ کا کیا تھا؟ شام سے شام تک، یعنی سبت، تہواریں، عیدیں ہمیشہ شام سے شام تک ہی منائی جاتی تھی، شام سے شام تک ہی منائی جاتی تھیں. لیکن جو عام دن تھے وہاں پر ایک اور نظام رائج تھا، اور وہ کیا تھا؟ دن سے دن کا، یعنی جب صبح سورج نکلے گا اس وقت سے لے کے اگلی صبح تک ایک دن، یعنی دن پہلے اور رات بعد میں. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی جو لوگ تھے وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. غیر اقوام میں بھی ان کا بہت سارا، غیر اقوام کا بھی بہت سارا انفلوئنس تھا، اور پوری دنیا میں وہ سکیٹرڈ تھے، ڈائسپورا جس کو بولتے ہیں. اور گلیل میں خاص طور پر جو گلیلی یہودی، جو غیر ملکوں کے یہودی تھے اور جو فریسی تھے، اگر آپ یہودی تاریخ کو پڑھیں تو یہ دن کو دن سے دن تک کاؤنٹ کرتے تھے. یعنی یہ کیا کرتے تھے کہ پہلے دن ہوگا، جیسے ہی سورج نکلے گا تو دن شروع ہو جائے گا، اور پھر رات ہوگی، اور جیسے ہی رات ختم ہو جائے گی تو ایک دن مکمل ہو جائے گا. لیکن صدوقی فرقہ اور یہودیہ، یروشلم یہودیہ میں تھا، یہودیہ کا صوبہ، اور صدوقی فرقہ یہ رات سے رات تک دن کو کاؤنٹ کرتے تھے. ان دونوں میں اختلاف تھا. لیکن چونکہ یہودی، ایک تو یہودیہ میں ساری پاور تھی اور صدوقی فرقے کے پاس ساری پاور تھی. سینہڈرن میں، صدر عدالت میں وہ بڑے پاورفل لوگ تھے، وہ وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے. سو ان کی چلتی تھی، جس طریقے سے صدوقی کہتے تھے اسی طرح سے ہوتا تھا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ سبت، تہواریں، عیدیں، ان کے دن کیسے کاؤنٹ ہوں گے؟ شام سے شام تک. لیکن عید فصح کے بارے میں بالکل بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کے دن کو آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پر ختم کرنا ہے. ایک چیز بتائی گئی ہے کہ آپ نے شام کے وقت قربانی کرنی ہے، لیکن وہ دن شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا یہ نہیں بتایا گیا. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، سبت، باقی تہواروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شام سے شام تک کا وقت ہے، لیکن عید فصح کے بارے میں دن کی کاؤنٹنگ کا نہیں بتایا گیا تھا، اور یہ خدا کی مرضی تھی کہ خدا نے ایسا نہیں بتایا. میں آگے جا کر بتاتا ہوں کہ کیوں، کہ یہ دن شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا. سو جو گلیلی لوگ تھے، جو فریسی لوگ تھے، یہ ان کا دن شروع ہوتا تھا صبح سے. اب جمعرات کے روز یسوع مسیح کہاں سے تھے؟ گلیل سے. اس کے شاگرد سارے کہاں سے تھے؟ گلیل سے. صرف یہودا اسکریوتی یہودیہ کا تھا، باقی سارے گلیلی تھے. سو سارے شاگرد بھی گلیل سے تھے، یسوع مسیح خود بھی گلیل سے تھے، اور فریسی لوگ بھی گلیلیوں کے ساتھ ہی صبح کے وقت دن کا آغاز کیا کرتے تھے. سو جو 14 تاریخ ہے وہ گلیلیوں کے لیے کب شروع ہو گئی؟ جمعرات کی صبح کو. غور کیجئے گا، جمعرات کی صبح کو ان کے لیے 14 تاریخ شروع ہو گئی. اور چونکہ اب دن کے وقت ہی وہ فصح کو قربان کر سکتے ہیں 3 سے 5 کے درمیان، سو ان کو قربانی کرنا ضرور ہے جمعرات کے روز ہی. 3 سے 5 کے درمیان وہ قربانی کریں گے. وہ 14 تاریخ ہی گنی جائے گی، 14 تاریخ ہی گنی جائے گی نسان کی. لیکن چونکہ اب وہ دوبارہ دن نہیں آئے گا، جب اگلا دن آئے گا وہ تو اگلی تاریخ شروع ہو جائے گی ان کے حساب سے. سو اس لیے وہ کیا کریں گے کہ وہ 14 تاریخ کو ہی اس فصح کو قربان کرتے تھے اور شام کو اس فصح کو کھا لیتے تھے. جیسے ہی شام ہوتی تھی، یہودیہ کے یہودیوں اور صدوقیوں کا بھی 14 نسان شروع ہو جاتا تھا. یعنی اگر میں سمپل ترین کیلکولیشن بتاؤں تو جو 14 تاریخ ہے نسان کی، یہ گلیلیوں کے لیے کب شروع ہو گئی؟ جمعرات کی صبح کو. اور صدوقیوں کے لیے اور یہودیہ کے لوگوں کے لیے کب شروع ہوئی؟ جمعرات کی شام کو. اب جو گلیلی ہیں وہ کب فصح کو ذبح کریں گے؟ جمعرات کو ہی کریں گے، کیونکہ اگلی صبح اگر وہ انتظار کریں گے تو ان کے لیے تو 15 تاریخ ہو جائے گی. سو ان کو 14 تاریخ کو لازماً اس کو ذبح کرنا ہے.
سو وہ جمعرات کو ہی ذبح کرتے تھے اور رات کو اس کو کھا لیتے تھے. لیکن چونکہ یہودیہ کے یہودیوں اور صدوقیوں کا دن ہی شام سے شروع ہوا ہے 14 تاریخ کی, اور فسح کو آپ شام کو قربان نہیں کر سکتے, اس کو آپ دن کے وقت قربان کرتے ہیں, تو وہ پھر انتظار کرتے تھے کہ رات گزرے, دن آئے, اور دن کو پھر 3 سے 5 وہ قربانی کریں اور شام کو وہ اسے کھائیں. اب جب یہودیہ کے یہودی اس فسح کو کھائیں گے تو دن کون سا ہوگا؟ ان کے لیے 15 نسان شروع ہو چکی ہوگی, کیونکہ ان کا دن رات سے شروع ہو جاتا تھا. لیکن فسح کی قربانی کب ہوئی؟ 14 تاریخ کو. یعنی گلیل کے یہودیوں نے ایک دن پہلے قربانی کی اور یہودیہ کے یہودیوں نے ایک دن بعد میں قربانی کی. یہ ویسے تو بڑا آڈ لگتا ہے, لیکن تاریخ میں ایسا ہی تھا. جب روایت اس چیز کی چلی ہے, جب انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو لیڈرز نے بھی ہونے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو آپ یروشلم کی سمجھ لیں کہ کیپیسٹی جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. آپ کے پاس فرض کریں کہ 100 اس طرح کے بالا خانے ہیں, 100 بڑے کمرے ہیں جہاں خاندان کے خاندان بیٹھ کے فسح کھا سکیں, تو اگر 2 دن میں قربانی ہو رہی ہوگی تو وہ کتنے ہو جائیں گے؟ 200 ہو جائیں گے. ڈبل ہوگی نا. کچھ لوگ پہلے کر رہے ہیں, کچھ لوگ بعد میں کر رہے ہیں. پھر آپ کے پاس کاہن کتنے تھے؟ لمیٹڈ تعداد میں کاہن تھے جنہوں نے قربانی کرنی تھی, تو وہ بھی بٹ گیا. یعنی آپ 2.5 لاکھ برے اگر قربان کر رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ 1.25 لاکھ ایک دن اور 1.25 لاکھ ایک دن, وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا. رش بھی ڈیوائیڈ ہو گیا, آپ کا کیپیسٹی بھی ڈبل ہو گئی, آپ کو زیادہ تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑی. شاید 2.5 لاکھ وہ برے ایک دن میں قربان کر ہی نہ پاتے. تو لیڈرز نے بھی یہ ہونے دیا کہ آپ اس کو ایسا ہونے دیں. لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو آفیشل قربانی تھی وہ وہی تھی جب یہودیہ کے یہودی کرتے تھے. یعنی جو ہیکل میں آفیشل قربانی تھی وہ صدوقی اور یہودیہ کے جو یہودی کرتے تھے وہ اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ آفیشل قربانی ہے. بے شک آدھے لوگوں نے جمعرات کے دن قربانی کر لی ہوتی تھی, لیکن جو آفیشل قربانی کنسیڈر ہوتی تھی وہ یہود, کیونکہ وہ قابض تھے اس وقت, حکمران تھے, تو اس کو آفیشل قربانی کنسیڈر کیا جاتا تھا. اب خدا کے پلان میں 2 چیزیں ضروری تھیں. ضرور تھا کہ یسوع مسیح جو آخری کھانا کھائے وہ فسح کا کھانا ہو, اور یہ بھی ضرور تھا کہ جب یسوع مسیح صلیب پر 3 بجے اپنی جان دے تو اس وقت آفیشل قربانی فسح کی ہو رہی ہو. تو یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ صرف خدا ممکن کر سکتا تھا. سو خدا نے بھی یہ کام ہونے دیا تاکہ یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو سکے کہ جب جمعرات کو وہ قربانی کریں وہ بھی عید فسح ہو اور وہ آخری فسح بھی کھا سکے, اور جب جمعے کے دن یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیں تو وہ بھی عید فسح ہو. اور جب 3 بجے آفیشل قربانی کی جاتی ہے, جب بروں کے گلوں پر چھریاں چلتی ہیں, اسی وقت یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیں, کیونکہ وہی ہمارا ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے. اگر فسح ایک ہی دن ہوتی تو یہ دونوں کام ممکن نہیں ہو سکتے تھے. پھر یا تو یسوع مسیح فسح والے دن جان نہ دیتے, یا پھر وہ آخری کھانا فسح کا کھانا نہ ہوتا. سو بڑی آسان سی بات ہے کہ کیونکہ گلیلیوں کا دن پہلے شروع ہوتا تھا, دن سے آغاز ہوتا تھا, اس لیے انہوں نے ایک دن پہلے قربانی کی. اور یہ صرف فسح کے لیے, کیونکہ فسح کے لیے شام کا وقت بتایا گیا ہے, لیکن دن کے آغاز اور اختتام کا وقت نہیں بتایا گیا. باقی ہر جگہ آپ نوٹس میں جب حوالے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ سبت اس شام سے اس شام تک ہے, عید فطیر اس شام سے اس شام تک ہے, اس شام سے اس شام تک تم نے کام نہیں کرنا. لیکن فسح کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی. سو یہ خدا کے پلان میں, خدا کے مائنڈ میں ہی یہ کام پاسبل تھا, اور وہی اس کو کر سکتا تھا. انسان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا. اب متی جب اس بات کو لکھتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ متی یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے. جب ہم صلیب کے واقعات کو دیکھیں گے تو شاید ہمیں لگتا ہے کہ متی کس طرح سے یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر بھی بیان کرے اور اس کی شان بھی کم نہ ہونے دے. یعنی صلیبی موت کے واقعے کو اس نے بیان کرنا ہے اور بادشاہ کی شان کو بھی کم نہیں ہونے دینا. تو یہ صرف خدا کا روح ہی ممکن کر سکتا ہے. اس واقعے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ خدا کے کنٹرول میں ہیں, خدا کے ہاتھ میں ہیں, اور جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. خدا آپ سب کے ساتھ اور آپ کو برکت دے.